الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔
قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو دہرا رہا تھا، اور حضرت کے واقعات کے ضمن میں فلسطین کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور آج بھی اسی رکے ہوئے سبق کو آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ جہاں تک اللہ کو منظور ہوا۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسطین یا بیت المقدس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عیسائیوں کے پاس تھا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں غالباً سن 16 ہجری میں عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں فلسطین یا بیت المقدس پر اسلامی حکومت آئی۔ پھر غالباً 4 صدیوں تک کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہوا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ غالباً اس کے بعد 4 صدیاں جب گزریں تو کچھ عیسائیوں کے ذہن میں یہ بات گھر نہیں کر پا رہی تھی، انہوں نے کہا ہمیں واپس لینا ہے۔ یہ بھی ان حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ایک ان عیسائیوں کا سیاسی مسئلہ تھا، ورنہ ان کے مذہبی مسئلے کو ہی سامنے رکھتے ہوئے عیسائی پادریوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس اور فلسطین دیا تھا۔ اس لیے جو 4 صدیوں کے بعد جو عیسائی آئے وہ ان کا ایک سیاسی مسئلہ تھا، کوئی مذہبی مسئلہ تو ان کا تھا نہیں۔ اگر مذہبی مسئلہ ہوتا تو وہ پرانوں نے کیوں دے دیا تھا؟ وہ تو اسی وقت کہے تھے مسلمانوں سے کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلائیں، اگر ہماری جو مذہبی کتابوں میں نشانیاں ہیں وہ ان میں پائیں گئیں تو ہم بغیر لڑے بیت المقدس یا فلسطین ان کو دیں گے، اور وہی ہوا۔ اس لیے علماء مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو بعد میں آئے انہوں نے ایک سیاسی مسئلہ اس کو بنایا اور لڑ پڑے۔ اور یہ چیز بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جس وقت انہوں نے یہ دوسری کروٹ لی اہل کتاب نے، اس زمانے میں صحابہ نہیں تھے، اس زمانے میں تابعین نہیں تھے، نہ ہی تبع تابعین تھے۔ یہ ان حضرات کے یعنی خیر القرون کے بعد کی بات ہے جب انہوں نے یہ دوسری کروٹ لی۔ معنی یہ ہے کہ جب وہاں سے ان کا سلسلہ آگے بڑھا اور دوبارہ ان کی حکومت واپس بیت المقدس یا فلسطین پر آئی، تو اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا مقابلہ ہوا۔ شاہ انگلستان کو اس دور میں ہار ہوئی اور بیت المقدس یا فلسطین واپس مسلمانوں کے پاس آیا۔
اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اللہ کی عنایت سے، اس کے بعد 19ویں صدی تک پھر کسی اہل کتاب کو اس وقت دیکھنے کی ہمت یا جرت نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے جو واقعات ہیں وہ کچھ نہ کچھ خلاصے کے طور پر میں انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے باب میں بیان کروں گا، اگر اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس خلاصے سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیوں کی فلسطین یا بیت المقدس پر حکومت کے دو حصے ہیں۔ یہ جو اب ہیں ان کا تو خیر اس وقت کیا شمار کمار تھا، لیکن وہ بہرحال اپنے وقت میں ایک طاقت رہے ہیں اور ہیں، اب بھی ان کا طوطی بول رہا ہے۔ دو حصوں کا معنی یہ ہے کہ بیت المقدس یا فلسطین پر ایک ان کا حصہ حکومت تو وہ ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک سے پہلے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت المقدس یا فلسطین کی چابیاں حوالے کرنے تک رہا، ایک تو یہ حصہ ان کا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہوا اور فلسطین یا بیت المقدس انہوں نے محترم کو دیا، تو اسلامی حکومت کا دور شروع ہوا بیت المقدس پر۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا نا کہ غالباً 4 صدیوں بعد انہوں نے جب دوسری کروٹ لی تو پھر بیت المقدس ان کے پاس گیا، پھر بیت المقدس یا فلسطین ان کے پاس رہا 88 سال تک، یعنی 12 کم 100 سال بنتے ہیں، قریب 1 صدی۔ پھر جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور یہ ہارے، تو پھر بیت المقدس یا فلسطین یا مسجد اقصیٰ پر مسلم حکومت آئی، اسلامی حکومت آئی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا 19ویں صدی تک، جہاں پر پھر وہاں اسرائیل کے نام سے مملکت وجود میں لائی گئی۔ اس سے پہلے یعنی آپ دیکھیں تو اندازہ غالباً یہ ملتا ہے کہ عیسائیوں کے بیت المقدس یا فلسطین پر حکومت کے دونوں حصوں کی کل میعاد کم و بیش 3 صدیاں بنتی ہے، دونوں حصوں کے، کچھ 3 سے کم یا کچھ 3 سے زیادہ، جہاں تک میرا اندازہ ہے یا میں سمجھ پایا ہوں۔ لیکن اس دور میں اسرائیلی ریاست قائم ہونے سے پہلے تک ان عیسائیوں کی بیت المقدس یا فلسطین پر کم و بیش حکومت کتنی مدت رہی؟ 3 صدیاں۔ لیکن اسلامی حکومت وہاں پر رہی 1310 سال۔ تو ادھر 3 صدیاں ہیں اور اسلامی حکومت کے پاس 13 صدیاں ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس جگہ کا، اس مقام کا ایک خاص مقام ہے۔ جب 19ویں صدی میں دنیا دور کر رہی تھی تو گزشتہ جمعہ میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ یہ اس زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے خوب ترقی کی، ان کو موقع ملے
اس لیے کہ اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلطنت یا خلافت عثمانیہ نے ان کو پناہ تو ضرور دی، لیکن ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگائیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے یا آپ تجارت نہیں کر سکتے. یہ آزادیاں تھیں ان کے پاس. جب آزادیاں تھیں انہوں نے اس آزادی سے فائدہ اٹھایا. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر بات ہے جس راہ پر آپ محنت کریں گے اللہ کو منظور ہوگا تو آپ کو اس کا پھل تو ضرور ملے گا. آپ پڑھائی میں محنت کریں گے آپ وہ پھل حاصل کریں گے، کام میں محنت کریں گے وہ پھل، تجارت میں کریں گے وہ پھل، جس میں بھی آپ محنت کریں اللہ کو منظور ہو تو پھر آپ کو ایک مقام حاصل ہوگا. اب انہوں نے اس زمانے کی تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ خلافت عثمانیہ کے دائرے میں تجارت میں کام پر اتنی محنت کی کہ وہ تو اس زمانے کی شاید مملکت کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے. اب یہ تاریخ یا یہ حصہ جب ان کا اہل یورپ کے سامنے آیا، انہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں سے مقابلے کا طرز بدلا. اب دور بدل گیا تھا نا، وہ پہلے والا دور تو تھا نہیں. اس لیے اس زمانے کی تاریخیں پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اچانک اہل یورپ کو اس قوم کے اوپر ترس آنے لگا. دیکھیں یہ ایک چیز یاد رکھیں، یہ تاریخ دہرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے لڑے یا کوئی جھگڑے. معنی یہ ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے. اگر وہ کوئی علمی تاریخی اعتراض یا سوال اٹھاتے ہیں تو علمی تاریخی سوال یا اعتراض کا جواب علمی تاریخی انداز سے دو نا. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی علمی یا تاریخی اعتراض یا سوال کرے تو میں اور آپ الجھنے لگ پڑیں. نہیں. ہاں یہ المیہ ضرور رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے آپ کو، مجھے نہیں پتا دنیا کا کیا تجربہ ہے، البتہ ہم نے جہاں تک کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ساری دنیا کی تو میں بات نہیں کر سکتا، البتہ دنیا کے کئی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، پڑھائی یا تعلیم کی کمی ہم میں پہلے بھی شاید تھی اور اب بھی ہے. اچھا ایک میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ ایک بات سنائی تھی اہل کتاب کے بارے میں، اسی زمانے کی ایک بات ہے وہ بھی سن لیں. یہ تقریباً کم و بیش 28 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے ممکن ہے اب کچھ فرق آ جائے، لیکن اس زمانے کی وہ بات مجھے اب بھی یاد ہے. ایک البم چھپی تھی، دھیان سے سننا بات، منہاج مسلم اس کا نام تھا. اس میں صاحب تصنیف نے ایک بات لکھی تھی کہ پوری دنیا میں جو اسلامی ملک ہیں، مسلم ملک ہیں، ان کے ہاں یونیورسٹیاں کتنی ہیں. تو اس زمانے میں جو رپورٹ پیش کی گئی تھی پوری دنیا کے مسلم ممالک کے اندر یونیورسٹیوں کی، تو منہاج مسلم میں اس کا جواب چھپا تھا کہ پورے مسلم کنٹریز میں، مسلم دنیا میں، پوری دنیا کے مسلم دنیا میں 400 یونیورسٹیاں پائی گئی ہیں. کتنی؟ اور اگلا سوال اٹھا کہ آپ شاید پڑھ کے حیران ہوں یا سن کر، وہ میرے پاس اب بھی ہے، منہاج مسلم میں اگلی شک شائع ہوئی کہ تنہا جاپان میں 4000 یونیورسٹیاں ہیں. کتنی؟ اب 400 کا مقابلہ آپ 4000 سے کیا کریں گے؟ خاک کریں گے. 100 کے مقابلے میں 1000 ہے اور 1 کے مقابلے میں. اچھا صاحب قصص الانبیاء نے آگے یہ بات لکھنے کے بعد بڑے عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس کو، یعنی جاپان والوں کو نہیں، ہمارے حوالے سے لکھا کہ یہ اس قوم کا حال ہے جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو پہلی وحی اتری ہے، اس پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ یہ ہے کہ اقرا، پڑھیے. صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ انہوں نے تو یہی لکھا، وہ عمل کرنے لگ پڑے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ماننے کی بھی توفیق دیں. کمال کمال ہے چاہے جس میں بھی ہو، سیدھی بات ہے. کوئی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ مشکل تو نہیں ہے. اب آگے سنیں.
جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب 19ویں صدی کے دور سے دنیا گزر رہی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ اچانک اس زمانے میں، جب اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب یا اہل یورپ کو اس قوم کے اوپر ترس آنے لگا، جن کے ساتھ وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 16 صدیوں تک خود پنجہ آزمائی کرتے رہے ہیں یا مارتے لڑتے رہے ہیں۔ اچانک ان کے اوپر ترس آنے لگا، اور اس زمانے کے ایک اپنا اللہ تعالی رحم فرمائے ایک وزیر اعظم تھے، ان کا ایک بیان چھپا تھا، وہ اب بھی اس کا کہیں نہ کہیں تراشا میرے پاس کسی پرانے رسالوں میں ہے، تلاش کروں تو مل بھی جائے گا۔ اس میں ان کے وہ ایک وزیر اعظم کا بیان چھپا تھا اس زمانے میں کہ آخر یہ بھی تو جو ہے نا انسان ہے، مظلوم قوم ہے، ان کے پاس بھی دنیا میں ان کا وطن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی وطن ہونا چاہیے تو آپ کے پاس تو پھر یعنی بر اعظم امریکہ جیسا بر اعظم ہے، یورپ جیسا بر اعظم ہے، آسٹریلیا جیسا بر اعظم ہے، تو اتنے بڑے بر اعظموں میں اس چھوٹی سی قوم کے لیے وطن نہیں بن سکتا کہ نہیں وہاں نہیں، اگر ان کا وطن بنانا ہے تو پھر فلسطین ہونا چاہیے جو ان کا موروثی حق ہے۔ موروثی حق کیسے ہو گیا ان کا؟ اچھا، جب یہ باتیں ہونے لگی تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ان کو جیسے بھی ہے فلسطین مسلمانوں سے لے کے ان کو دینا ہے، یہ وہاں آباد ہوں۔ اور اگر میرے ساتھ، میں نے کئی بار دہرایا ہے، فلسطین کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں یاد رہے گا، فلسطین کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اور بیت المقدس ہی میں، خیر یہ بات میں آگے کروں گا، پہلے یہ سنیں، انہوں نے یہ چیز بہرحال اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ جگہ ان کو بہرحال دینی ہے۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے جب ان کو یہ جگہ دینی ہے تو مسلمان چھڑیں گے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا، مسلمان چھڑیں گے۔ اچھا، ایک چیز ان کے اپنے آڑے آ رہی تھی، دھیان دینا، وہ یہ تھی کہ اگر بیت المقدس یا فلسطین ان کو دینا ہے تو ظاہر ہے یہ اتنی بڑی قوم ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے میں ان کی حکومت تھی وہاں پر، اور اس زمانے میں ابھی خلافت عثمانیہ چل رہی تھی، لیکن خلافت عثمانیہ اب آخری سانسوں پہ تھی۔ اور دوسری طرف یہ بھی، یہ مطلب موقع نہیں ہے نہ میرا موضوع ہے، لیکن دوسری طرف مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہیں کے سامنے دیکھیں تو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت چل رہی تھی، لیکن مغلیہ سلطنت کے بھی آخری سانس تھے۔ لیکن ایک چیز تھی جو ان کی اپنے آڑے میں آ رہی تھی، اب ان کے ذہن میں تھا بھائی جب ہم یہ بیت المقدس یا فلسطین ان کو دیں گے تو ظاہر بات ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مسلمان ہلیں گے، تو جن کو ہم دینا چاہ رہے ہیں پھر ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جب یہ چیز تو مانی ہوئی تھی نا، اب ان کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑا اعتراض یا سوال ہمارے خود سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کیا کہ ہم جن کو فلسطین، جن کا موروثی حق قرار دے کے فلسطین دیں گے یا بیت المقدس دیں گے، جس قوم کو ہم وہ جگہ دلانا چاہیں گے یا جن کا ساتھ دینا چاہیں گے، ان کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ممکن ہے مسلمان کھڑا کریں، اور بھی شاید کھڑا کریں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ مسلمان کھڑا کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ جس قوم کو ہم بیت المقدس یا فلسطین دینا یا دلانا چاہتے ہیں ان کے اوپر حضرت عیسیٰ بن مریم کے قتل کا الزام ہے، اور عیسائی دنیا صدیوں تک مانتی رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ الزام ہے۔ ہاں، ہم کہیں الزام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ تو مانتے رہے ہیں، اس لیے تو 16 صدیوں تک وہ لڑے ہیں ان کے ساتھ، مارا ہے ان کو، اس لیے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ
کہ تاریخیں ہماری یہی بتاتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی ہے. آپ کا اور میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے یا غلط بات؟ ہمارے تو قرآن پاک میں صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نہ قتل ہوئے اور نہ حضرت کو صلیب دی گئی، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھایا ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ حضور نے فرمایا میرے عیسیٰ بن مریم اس دنیا میں واپس آئیں گے. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اجماعی عقیدہ ہے جس پر حضور کی امت 15 صدیوں سے اکٹھی چلی ہے. یہ یاد رہے. اس کے دلائل اپنی جگہ ہیں، انشاءاللہ وہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے اگر اللہ نے توفیق دی. ابھی خلاصہ سنیں گے، لیکن ان کے ہاں تو دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، چلتے چلتے سنیں آپ. یہ بات تو قصص الانبیاء کے حصے کی ہے، لیکن یہ ذہن میں بٹھا کے رکھیں. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آمد کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا بھی ہے. وہ عیسائیوں کا بھی ہے، آج کے عیسائیوں کا بھی ہے. ہاں وہ فرق کرتے ہیں. فرق کیا کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے حضور کی اتباع میں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم پر کوئی موت نہیں آئی. محترم کو زندہ حالت میں موت سے پہلے اٹھایا گیا ہے اور موت سے پہلے ہی حضرت واپس آئیں گے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو پکڑا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، ان کو تھوکا، پتہ نہیں کیا کیا بیان کرے، انہی کے جگر ہے ہمارے، ہم سے تو وہ نقل بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد حضرت کو جو ہے وہ صلیب دی گئی. صلیب دینے کے بعد وہ کہتے ہیں پھر محترم کو جو ہے وہ دفنایا گیا. 3 دن یا رات قبر میں رہے، اس کے بعد زندہ ہوئے، پھر آسمان پر چلے گئے. تو پتہ یہ چلتا. اچھا، اور پھر قیامت سے پہلے واپس آنے کا وہ بھی حضرت کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں. فرق پتہ یہ چلا، آپ اور ہم حضرت عیسیٰ کی ابھی تک موت کے قائل نہیں، لیکن وہ موت کے قائل ہیں. وہ حضرت کی واپس آنے والی جو بات ہے اس کو موت کے بعد مانتے ہیں، اور آپ اور ہم موت سے پہلے مانتے ہیں. اچھا، اب تیسری طرف آئیے. جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جو اپنی نسبت حضرت موسیٰ کی طرف کرتے ہیں. اچھا، اب ذرا بات کو غور کریے گا. حضرت مسیح کے منتظر آپ اور ہم بھی ہیں، حضرت مسیح کے منتظر عیسائی بھی ہیں، اور حضرت مسیح کے منتظر یہودی بھی ہیں. ہو سکتا ہے آپ شاید تعجب کر رہے ہوں. یہ یاد رہے، یہ یاد رکھیے گا، ہم یہ جو مسلمان، عیسائی اور یہودی، ان 3 اقوام میں حضرت مسیح کی آمد مانی گئی ہے. البتہ ان کا فرق سمجھ میں آیا ہے؟ عیسائیوں کا تو ابھی بتایا ہے نا. یہ فرق سمجھ میں، وہ کیا فرق کرتے ہیں؟ وہ پتہ ہے فرق کیا کرتے ہیں؟ یہ تینوں اقوام ایک نظریہ مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 2 مسیح اس دنیا میں آئے. دینا بات کی طرف. یہ ویسے قصص الانبیاء کے آخر کا حصہ ہے، میں تب تفصیلات بیان کروں گا، لیکن خلاصہ ذہن میں رکھ لو. یہ تینوں اقوام، یہ کھول دیں، یہ تینوں اقوام اس نظریے کے قائل ہیں کہ 2 مسیح اس دنیا میں آنے ہیں. ایک مسیح ہے صادق، ایک مسیح ہے کاذب. دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھے. صادق کس کو کہتے ہیں اور کاذب؟ بولو. مانا یہ کہ پتہ یہ چلتا ہے اس خلاصے سے کہ یہ تینوں اقوام اس نظریے پر ہیں کہ 2 مسیح قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے. ایک مسیح ہے صادق، ایک مسیح ہے کاذب. اچھا، یہ کیا بات ہو گئی؟ ابھی دھیان دینا آپ. ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ قیامت سے پہلے 2 مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوں گے. ایک مسیح ہے صادق، ایک مسیح ہے کاذب. وہ مسیح صادق کون ہیں؟ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں جنہیں دنیا حضرت عیسیٰ کہتی ہے. وہ مسیح صادق ہیں. مسیح کاذب کون ہے؟ جیسے دنیا دجال کہتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے مسیح ہے؟ آپ اور ہم الفاظ پہ غور نہیں کرتے. جب کبھی میں نماز پڑھاتا ہوں یا کہیں آپ نے اور ائمہ کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، یہ دعا آپ نہیں سنتے، سنتے ہیں آپ، دھیان نہیں دیتے. اب دھیان دینا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اب سمجھ آئی؟ یہاں دجال کو مسیح کہا جا رہا ہے، وہ اس لیے. اچھا، اب یہ ایک سوال ہے کہ اس کو کیسے مسیح کہہ دیا گیا؟ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے.
انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں سنیے گا. لیکن اس کو دجال کہا گیا, یہ مسیح کاذب ہے. اور یہ دعا یاد رہے, یہ دعا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے امت کو. صحابہ فرماتے ہیں حضور نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دجال کے ساتھ مسیح کا لفظ آیا. اس سے پتہ چلتا ہے قیامت سے پہلے ایک مسیح صادق آئیں گے تو ایک مسیح کاذب بھی آئے گا جسے دجال کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اب سمجھیں, یہ تینوں اقوام مانتے ہیں کہ دو مسیح ظاہر ہوں گے. البتہ ہمارا عقیدہ حضور کی اتباع میں یہ ہے, جو مسیح صادق آئیں گے قیامت سے پہلے یہ وہی تھے جو حضور سے پہلے حضرت مریم کے بیٹے تھے. اللہ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھایا, قیامت سے پہلے دوبارہ وہی واپس آئیں گے. بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. عیسائی یہ کہتے ہیں وہی مسیح صادق تھے, البتہ یہودیوں نے ان کو صلیب پر مار دیا, قبر میں وہ دفن ہوئے, پھر زندہ ہوئے, آسمان پر چلے گئے, پھر قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. وہ بھی انہی کو مسیح صادق مانتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ جس طرح مسیح کاذب کے ہم بھی مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک مسیح کاذب آئے گا, اسی طرح یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک مسیح کاذب قیامت سے پہلے آئے گا جسے دجال کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور بولو تو صحیح. اللہ کرے سمجھ میں آئے. ہے ویسے مشکل بات لگتی ہے مجھے. اچھا, یہ جو تیسرے والے ہیں نا, ان کے ہاں سب ان دونوں کی ہاں الحمدللہ اپنی اور ان کی تو بات سمجھ میں آئی نا. اب ذرا ان کی سننا, جن کو یہودی کہتے ہیں, ان کے نظریے پڑھے پڑھائے نہیں جاتے. یہ یاد رکھنا, ان کے نظریے کوئی نہیں پڑھتا, نہ پڑھاتا ہے نہ بتاتا ہے. اس کے کئی کارن ہیں, ان میں ایک بڑا کارن وہ ہے جو آپ سمجھیں. یہ والے جو ہیں یہ تو اپنے دھرم کے پرچار کرتے ہیں, آپ نے سنا ہی ہوگا. یہ تو ان کے پرچارک جو ہوتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں, یہاں بھی گھومتے رہتے ہیں, ہر طرف گھومتے رہتے ہیں, بائبلیں اٹھائی ہوئی ہیں. لیکن وہ جو ہیں وہ اپنے دھرم کی کا پرچارک نہیں کرتے, پرچار نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. جو اصلی ہیں وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اب اس میں بھی ایک راز ہے, چھوڑیں, پھر اب ساری باتیں تو نہیں بتائی جاتی نا. اب سنیں گے. اچھا, ان کے ہاں جو نظریہ ہے مسیح کے بارے میں, حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جو اسلامی عقیدہ ہے وہ تو خلاصے کے طور پہ سمجھ میں آیا ہے. اچھا, جو ان کا ہے وہ بھی میں نے خلاصے کے طور پر عرض کیا ہے. البتہ مسیح کے منتظر وہ بھی ہیں جنہیں یہودی کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آج تک وہ مسیح جن کو مسیح صادق کہتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ اگر حضرت عیسیٰ کو مانتے تو صلیب کیوں دی تھی بقول ان کے؟ اچھا, سازش تو انہوں نے تیار کی تھی یا کروائی تھی سلطنت روما کے ہاں سے, پوری کوشش کی تھی ان لوگوں نے. تاریخ تو آج بھی یہی بتاتی ہے. ہاں, یہ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو ان کی شرارتوں سے بچا کر محفوظ کر کے آسمانوں پہ رکھ دیا, یہ اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انہوں نے اپنی کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. اچھا, جب اگر وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تو وہ سب کرنا تھا انہوں نے, آپ بتاؤ. اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مسیح صادق نہیں ہے, وہ کہتے تھے وہ مسیح کاذب ہے, نقل کفر نباشت. اچھا, ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنا, یہ جہاں یہ نظریے اسی لیے وہ مسیح صادق کے آج تک منتظر ہیں, لیکن آپ اور ہم حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے منتظر ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے منتظر ہیں. اب سمجھ آئی بات؟ بولو. یہ نظریات ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ معلوماتی تقریریں نہیں ہوتی, نہ آپ سننا چاہتے ہیں. آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا. ہن ساری دنیا سو گئی ہے, اب تو ہم یہی سننا چاہتے ہیں. سب کا یہی حال ہے, کون معلومات. اچھا, یہ جو حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ معلومات تقریریں نہیں ہوتی, یہ سن 1984 میں فرمایا تھا. اچھا, جب سن 1984 میں نہیں ہوتی تھی تو اب ہوتی ہیں؟ آپ بتاؤ. آپ اب دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے والوں کو دیکھ لیا کرو. میں اپنی جگہ دیکھوں, آپ اپنی جگہ دیکھ لیں.
بس این خانہ ہما آفتاب ہستے کریں کیا. آپ میری نہ مانے، آپ نیٹ پر سن لیں، بیانات جو ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی، مجھ سے زیادہ آپ سنتے ہیں، ان میں کتنی معلومات ہوتی ہیں جو آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اچھا یہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، اس لیے تو انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا. وہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں مسیح کاذب ہے. اچھا ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، تینوں اقوام اس نظریے پر اب آئی نا کہ ایک مسیح نے اس دنیا میں قیامت سے پہلے آنا ہے. ہم اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہی واپس آئیں گے، ٹھیک ہے نا. سامنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوں گے. ہم اس نظریے کے نہیں ہیں. لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ تینوں اقوام، یہودی، عیسائی اور الحمدللہ ہم مسلمان، تینوں اقوام اس بات پر اکٹھے ہیں کہ مسیح صادق قتل نہیں ہوگا، مسیح کاذب قتل ہوگا. ہاں یہ یاد رکھیے گا، اس نقطے پہ تینوں اکٹھے ہیں کہ مسیح صادق جو سچے مسیح ہیں وہ قتل نہیں ہوں گے. ان کو کون چھو سکتا ہے؟ اللہ نے جب خود فرمایا ہے کہ کوئی پلید ہاتھ میرے عیسیٰ آپ تک پہنچ نہیں سکے گا، اس لیے ان کے تو کوئی پلید ہاتھ حضرت تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا ایک دفعہ کوئی یہ سوال کرتے ہیں نا کہیں کہ جی اب تو ایٹم ہے تو حضرت عیسیٰ بن مریم قیامت سے پہلے آئیں گے تو کیسے مقابلے کریں گے؟ ان ساری باتوں کے جوابات موجود ہیں، وہ قصص الانبیاء کے آخر میں سنی گئی. یہ کوئی اتنے بڑے اعتراض نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح کو کون چھو سکتا، اس لیے یہ تینوں اس پر اکٹھے ہیں کہ مسیح صادق قتل نہیں ہوگا، مسیح کاذب قتل ہوگا. اور مسیح کاذب کا دوسرا نام کیا ہے؟ دجال. جیسے آپ اور ہم سب دجال کہتے ہیں، وہ بھی دجال کہتے ہیں، یہ بھی دجال کہتے ہیں، ہم بھی دجال کہتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا اب ذرا سنیے گا، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے صلیب دے دی، نقل کفر، کفر نباشد. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے صلیب دے دی، نقل کفر، کفر نباشد. اچھا تو جب یہ نقطہ تو مانا ہوا ہے کہ مسیح کاذب قتل ہوگا، مسیح صادق قتل نہیں ہوگا، تو جب اس نقطے پہ یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو یہ کیا مان رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ کہتے ہیں نا ان کو حضرت عیسیٰ سے بڑا عشق ہے. یہ عشق ہے؟ او اللہ کے بندو، اس کی یہ بات، ان کی یہ بات تو مان کے تم حضرت عیسیٰ کو مسیح کاذب مان رہے ہو. ہم حضور کی اتباع میں مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو کوئی گندے ہاتھ چھو بھی نہیں سکے ہیں. وہ تو اندر اس کمرے میں داخل ہو گئے تو خود پاگل ہو گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ آپ سنیے گا انشاءاللہ قصص الانبیاء میں، اگر اللہ نے زندگی دی، آپ رہے یا ہم رہے تو، ورنہ جو آئیں گے بعد والے بیان کرتے رہیں گے. ہماری ہی اسلامی کتاب، ہمارے ہی بڑوں کے لکھی ہوئی محنتیں ہیں. یہ فرق صرف یہ ہے کوئی پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی یاد کرتا ہے، کوئی نہیں یاد کرتا، کوئی سناتا ہے، کوئی نہیں سناتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ تو سنتے ہیں، بولو اللہ کرے سنیں. خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خلاصہ ذہن میں رکھا کریں. اب ان کے سامنے یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اگر ہم فلسطین یا بیت المقدس ان کو دیتے ہیں تو اور ہے یا نہیں، باقی کے ذہن میں بھی آئے گی، ورنہ کم از کم مسلمان تو کہیں گے کہ تم تو ان کو کل تک خود حضرت عیسیٰ کا قاتل کہتے رہے ہو، آج ان کو بیت المقدس دلا رہے ہو. یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ نہیں؟ بالا. اب یہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے 10 مرحلے طے کیے انہوں نے، فلسطین یا بیت المقدس ان کے حوالے کرنے کے لیے. کتنے مرحلے؟ 10 مرحلے. پہلا مرحلہ انہوں نے یہی پار کیا کہ ایک اس زمانے میں ابھی خلافت عثمانیہ تھی، چل رہی تھی، انہوں نے ایک کانفرنس کی جسے عالمی کیتھولک کانفرنس کے نام سے ہسٹری میں درج کیا گیا. آپ ڈھونڈیں آپ کو ملے گی شاید کہیں نہ کہیں. اس میں انہوں نے یہ بات طے کر کے رکھی اور بالکل واضح کی، اس کو عدالت کا نام دیا گیا تھا. یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس میں عدالت نے آخری فیصلہ کر کے یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے قتل کے الزام سے آج سے یہودی بری. بات سمجھ آئی؟ بائبل جو کہتی ہے وہ کہتی رہے، مانا تو یہی ہے نا.
بائبل جو کہتی ہے ہم تو نہیں، ہاں آپ دیکھیں ہمارا جو نظریہ ہے وہ تو حضور کی اتباع میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ آسمان پر موجود ہے. بائبل تو یہ نہیں کہتی. بائبل تو وہی سب کہتی ہے جو اس کیتھولک کانفرنس سے پہلے ہوتا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی بری. یہ اعلان کس نے کیا؟ اب یہ سب چھوڑیں، ساری باتیں بتا دوں گا تو میں نے بھی تو جینا ہے نا. آپ تو سن کے چلے جائیں گے، آپ تو سو جائیں گے، لیکن ہم نے تو یہیں جینا ہے، اس لیے چھوڑیں جس نے یہ اعلان کیا تھا. جب یہ اعلان ہوا، یہ پہلا مرحلہ تھا جو انہوں نے طے کیا. اب دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ سمجھ میں آیا ہے، میں نے بالکل خلاصہ کر دیا اس کا. دوسرا مرحلہ آیا. دوسرا جب مرحلہ آیا تو اس زمانے میں خلافت عثمانیہ پر حکومت تھی سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کی. یہ خلیفہ تھے، لیکن ایک بات اس زمانے کے مورخین نے لکھی ہے، واقعہ صحیح لکھی ہے. ان کا لکھنا یہ تھا کہ جو یہ کیتھولک عالمی کانفرنس کروا کر یہ اعلان کروائے ہیں، ان کو پتا تھا جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹے گی نہیں مسلمان کو قابو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے انہوں نے پھر بندر بانٹ سلسلہ یہ کہاوت سنی ہے بندر بانٹ، اس کے لیے انہوں نے بندر بانٹ سلسلہ شروع کیا. سب سے دوسرا مرحلہ یہ طے کیا کہ ان کو پیسہ تو بہت تھا، ان کے پاس بے انتہا پیسہ تھا. انہوں نے ان کو آگے کر کے سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کے پاس بھیجا کہ جاؤ، وما علینا الا البلاغ المبین، بقایا آئندہ سنتیں پڑھ.